أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ میں نے سورہ انبیاء جو قرآن مجید کا 21 نمبر کا سورہ ہے اس کی آیت نمبر 28 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ ان باتوں کو جانتا ہے جو ان کے روبرو اور جو ان کے پس پردہ ہیں، اور وہ فقط ان لوگوں کی شفاعت کر سکتے ہیں جن سے اللہ راضی ہے، وہ اللہ کی ہیبت سے ہراساں رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان فرشتوں کے گزشتہ اور آئندہ اعمال کو جانتا ہے کہ ان میں کوئی خلاف ورزی کرنے والا نہیں ہے، وہ معصوم ہوتے ہیں۔ مشرکین کا یہ عقیدہ تھا کہ ہم ان فرشتوں کی بندگی اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں یہ ہماری شفاعت کروا دیں گے۔ واضح ہے کہ مشرکین آخرت پر ایمان نہیں رکھتے تھے، وہ اپنی دنیاوی زندگی کی آسائش کے حصول کے لیے فرشتوں کو شفیع سمجھتے تھے۔ اس آیت میں اس نظریے کی رد ہے کہ فرشتے مشرکوں کی شفاعت کریں گے۔ فرمایا وہ صرف ان لوگوں کی شفاعت کریں گے جن سے اللہ راضی ہے، اللہ مشرکین سے راضی نہیں ہو سکتا۔ اس آیت میں فرشتوں کی شفاعت کی نفی نہیں فرمائی، مشرکین کے لیے شفاعت ملنے کی نفی فرمائی ہے۔ اور وہ فرشتے خوف خدا کی وجہ سے ہراساں رہتے ہیں۔ شفق اس خوف کو کہتے ہیں جس کے ساتھ ہمدردی اور نصیحت کا امتزاج ہوتا ہے۔ شفیق وہ ہے جو کسی پر مہربانی کی وجہ سے اس کے بارے میں خوف کرے کہ بچہ کہیں گر نہ جائے، چوٹ نہ لگ جائے۔ فرشتے خوف خدا کی وجہ سے اپنے آپ کو ہلاکت سے بچا رہے ہوتے ہیں۔ اسی شفقیت کی بنا پر فرشتے معصوم ہوتے ہیں۔ جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ میں حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون ہے؟ میں نے عرض کی میں ہوں۔ یہ سن کر آپ میں کہتے ہوئے باہر تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا میں کہنا در حقیقت ایک قسم کی تنبیہ تھا کہ تم میں نہ کہا کرو۔ یہ صحیح مسلم جلد 3 میں لکھا ہوا ہے۔ اور جابر بن عبداللہ انصاری ہی سے روایت ہے کہ میں نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کی تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون ہے؟ میں نے عرض کیا انا، میں ہوں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں یعنی انا یعنی یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو میں پسند نہیں ہے، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھی پسند نہیں ہے۔ اور یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لیے پسند نہیں ہے کہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ سورہ حمد میں ارشاد ہوا ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ نہیں کہ میں عبادت کرتا ہوں بلکہ ہم عبادت کرتے ہیں صرف تیری ہی، اور میں تجھ سے مدد مانگتا نہیں ہوں۔ یہ نہیں ہے کہ میں تجھ سے مدد مانگتا ہوں بلکہ یہ ہے کہ ہم تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ آیت خدا کے انکار کی سزا بہت سخت ہے۔ سورہ مبارکہ بقرہ جو قرآن مجید کا 2 نمبر کا سورہ ہے، اس کی آیت نمبر 39 میں ارشاد ہوتا ہے والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون۔ کافرین اور میری نشانیوں کو جھٹلانے اور انکار کرنے والے ہی جہنمی ہیں جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اور اسی طرح قول نبی کے انکار کی سزا بھی ہے۔ اس کا ذکر سورہ مبارکہ غافر کی آیت نمبر 25 اور 26 میں ہوتا ہے وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ وَبِالزُّبُرِ وَبِالْكِتَابِ الْمُنِيرِ ثُمَّ أَخَذْتَ الَّذِينَ كَفَرُوا فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ۔ اگر یہ لوگ تمہیں جھٹلائیں تو جان لو کہ ان کے پہلے والوں نے بھی یہی کیا کہ جب ان کے پاس انبیاء، روشن دلائل، معجزات، صحیفے اور آسمانی کتب کے ہمراہ آئے تو انہوں نے ان کی تکذیب کی اور ہم نے ان کافروں کو اپنی گرفت میں لے لیا۔ پھر ہمارا عذاب کیسا بھیانک تھا۔ اللہ ہمیں دین اسلام کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی
توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔